الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی و عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نماز سے قبل دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع فراہم کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو عوامل قرآن کا پابند بنا دیں اور نواحی قرآن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہر حج شروع ہو گئے، یعنی کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ان 4 مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں حج کے لیے جب روانگی ہوتی تھی تو وہ 1.5-2 مہینے کا فاصلہ سفر لمبی ایک طوالت کے ساتھ طے کر کے حرمین شریفین میں پہنچا کرتے تھے. نہ ایسی کوئی سواری تھی جو اپنی سلوک رفتاری کی بنیاد پر گھنٹوں میں سفر طے کروا دے، بلکہ گھوڑے، اونٹ اور گدھوں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو ان کی سواری پھر اسی حساب سے ہوتی تھی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے، والد صاحب کے چچا تھے، چاچا حسن نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پیدل حج پڑ گئے تھے. تو 2.5 مہینے کا سفر کر کے وہ وہاں پر پہنچے تھے اور اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے لیے موت لکھی ہوئی تھی. حج سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، حرم میں ان کا جنازہ ہوا. بہرحال تو یعنی کہ آج سے ہم اگر 50 سال 60 سال پیچھے جاتے ہیں تو حج کے لیے سفر کا سلسلہ ہمارے ہاں بھی پانی کی جہازوں میں جایا جاتا تھا.
10-10, 12-12 دن کا سفر ہوتا تھا، اس وقت پانی کے جہاز میں اتنے تیز نہیں چلتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، ہمارے استاد مولانا اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، 1992 میں ہماری والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب تھی، عمرے پہ جا رہی تھی تو نہ جا سکی، تو والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کر دے، معذور ہے، تو میں چاہتی ہوں تو عمرہ کروا دیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تو میرے تعلقات تھے شپ پر، ان سے میرے بات کی، انہوں نے کہا پانی کے جہاز میں بھجوائیں، 3500 روپے کا ٹکٹ تھا پانی کے جہاز کا، ویزا وغیرہ خود لگوا لیا کرتے تھے ہم لوگ، ویزا لگوا کے دیا، ٹکٹ 3500 روپے کا ریٹرن ٹکٹ پانی کے جہاز کا لیا، 17 دن کے سفر پر وہ وہاں پہنچے۔ وہ واپس آ کر ہمیں دوران سبق بتایا کرتے تھے، درس بتایا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ رب العزت اپنے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے سب مسلمانوں کو، لیکن پانی کے جہاز میں سفر نہ ہو، پانی کے جہاز میں سفر نہ ہو۔ بائی شپ جانا، کہنے لگے میں اپنے کانوں پہ ہاتھ لگاتا ہوں، حضرت معصوم تھے، ان کی ٹانگیں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، بچپن میں ان کو لقبہ ہو گیا تھا تو ٹانگیں چھوٹی چھوٹی، لیکن عالم میں نہیں تھے، ہمارے استادوں میں سے، تو وہ آ کر سب کو اپنے درس میں بتاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جب آخری دروس کا سلسلہ ان کا ہوا، وہ تب بھی ان تمام باتوں کو 2007-8 میں ان کا انتقال ہوا، شہید کیا تھا ان کو، تو وہ بتایا کرتے تھے سب کو، میں نے زندگی میں پانی کے جہاز کا جو تجربہ کیا ہے، اس تجربے کے بعد میرے کو ابھی کوئی بولے نا کہ تم کو 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ دیتے تم چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں۔ پانی کے جہاز کا سفر بڑا مشکل، بڑا کٹھن ہوتا تھا۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ رب العزت کا کرم کے سفر بھی آسان ہو گئے، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے بہترین سفر ماشاءاللہ جہازوں میں۔ ہاں، آپ اکانومی سے ہٹ کر آپ بزنس کلاس میں جاتے ہیں تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ عازمین کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، تیاری میں لگے ہوئے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ حج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عبادت کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عبادت کے عمل کو جو پسند فرمایا، وہ اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ان کے طریقوں کو زندہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام کا سلسلہ ملاقات کا جنت سے نیچے آئے، اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات میں، ان کی خوشی کے معاملات میں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ملاپ کو دیکھا، اللہ پاک نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے اس عرفہ کے مقام پر وقوف کو حج کی فرضیت کا اہم رکن قرار دیتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حج کی فرضیت، وہ حج کا وقوف، وہ میدان عرفات میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اللہ کو انتہائی پسند۔ امیر غریب کالا گورا کسی زبان سے تعلق رکھنے والا چلا جائے، فرمایا سارے کپڑے اتارتے، بڑے کاٹن شاٹن پہنتا تھا، بڑا ریشمی لباس تھا، بڑا اعلیٰ جبے میں مولوی صاحب سے بیان کرنے کے لیے آتا تھا۔ آج حج کے لیے سب کچھ اتار دے، 2 کفن پہن لے اور اللہ کی یاد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیوانہ وار گھومتا رہے۔ جس طرح میرے خلیل نے اور جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے وقت میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعارف میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں لگے ہوئے گفتگو کر رہے، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی عمل تمہیں کرنا ہے، وہی عمل تمہیں اپنانا ہے۔ یہ سارے اعمال کی طرف جب دیکھتے ہیں تو میرے محترم دوستوں، ان سارے اعمال میں اللہ کی توحید کی دیوانگی کا اظہار ہے۔ اللہ چاہتا ہے میری توحید کے متوالے بن جاؤ۔ کیسے توحید کے متوالے بن جاؤ؟ باپ بت بنا رہا ہے، لیکن بیٹے کو اللہ نے توحید کے لیے قبول کرنا ہے، اور مستقبل میں اللہ رب العزت نے اس کو اپنا خلیل بنانا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خلیل بنا کر اس کے سر پر ایسا تاج سجانا ہے جو رسالت کا تاج ہو، اور پھر اللہ کا خلیل ہو، اور اللہ کے خلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندہ اور اپنے بیٹے کے لیے وہ ذبح کرنے کا ذریعہ بن کر قربانی پیش کرنے والا۔ ہر طرف توحید 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 توحید۔ اللہ چاہتا ہے میری توحید کے متوالے بن جاؤ۔
میری توحید کے دیوانے بن جاؤ۔ میرے ان بندوں نے کس طرح میری توحید کی دیوانگی کا اظہار کیا، تم بھی اسی طرح اظہار کرو۔ ہم نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں میں اپنی توحید کا تمہیں دیوانہ بنانا ہے، تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہ آئے، اللہ سے تعلق ایسا جڑ جائے کہ پھر اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، کیا اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت ہے؟ دیکھ، لیکن مجھے اور آپ کو تو ہے نا، ہاں، لیکن باوجود اس کے اللہ رب العزت فرمانے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اب میرے محترم دوستو، توحید کا متوالا بننا ہے، توحید کا دیوانہ بننا ہے، اپنے دل میں توحید کو جگہ دینی ہے۔ باپ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، بیٹے نے پوچھا ابا کیا بنا رہے ہو؟ کہ لے بیٹا دیکھتا نہیں ہے، ان بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، جس کو اللہ رب العزت چاہے اپنے دین کی طرف قبول کر لے، اپنی دین کی رغبت اس کے دل میں پیدا کر لے، اپنی توحید کا متوالا بنانے کے لیے اس کے دلوں سے آزر کے بنائے ہوئے بتوں سے اس کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے آگے میں پوجا کروں، اس کے آگے سر جھکاؤ، چلے چل ٹھیک ہے بیٹا تیرا اس پہ دل نہیں جھکا، وہ دیکھ ستارہ نکلا، ستارے کی پوجا کر، ستارے کو تو معبود بنا لے، فراغ ستارہ بھی غائب ہو گیا، چاند سورج کہ ہاں یہ بڑا ہے، سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن دل نہیں مان رہا، دل نہیں مان رہا۔ ابا نے بولا تم میری ہمارے بتوں کی کیا نام ہے ناقدری کرے گا، ہمارے معبودین کو تو برا بھلا بولے گا تو خاندان والے عزیز و قاری والے تیرے کو یہاں سے نکال دیں گے۔ سب نے برات کا اظہار کر کے اپنے کیا نام ہے رشتے داروں سے تعلق توڑ کر سارے معاملات میں اب جناب دور ہوتے چلے گئے۔ شہر والوں کو پتہ چلا اس نوجوان کو کیوں دور کیا ہے، کہ لے اس طرح بات ہے۔ شہر والوں نے بولا بھائی غلط بات ہے، کیوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ بھائی کوئی معبودوں کو برا بھلا تھوڑی کہا جاتا ہے۔ نہیں، اس نے بولا میرا دل نہیں ٹوٹتا، یہ معبود نہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کوئی معبود ہوں گے، کہ لہٰذا تمہارے کو لے کے چلے۔ وہ جناب بتوں کے اس میں لے گئے، وہاں پر دیکھا انہوں نے سارے بت رکھے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سارے لوگ میلہ لگا ہوا ہے، میلے میں چلے گئے، ان سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بڑے بت کے پاس ہاتھ میں تلوار تھما دی، اور لوگوں نے جناب جب میلے سے واپس آتے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتے، ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کہ لے بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ثبوت، کہ لے ہمارے سارے بت توڑ دیے تم نے، کہ لے کیسے بت ہیں بھائی جن کو میں توڑ دوں؟ چلو میں بھی چل کے دیکھتا ہوں۔ وہاں چلے گئے، بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہ لے اس سے پوچھو نا، اس بت سے پوچھو، کہ لے یہ بت بات تھوڑی کرتا ہے بھائی، جب بات نہیں کرتا تو پھر تم بتوں کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ ہاں مالک اللہ تک جب تمہارے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا ہے، کہ بھائی جب ایسے تمہارے بت ہوں گے جو بات نہیں کریں گے، تم ان سے ان کی پوجا کرو گے، وہ تمہاری مراد کیا سنیں گے، کیا تمہاری مراد کو پورا کریں گے؟ لکھنے والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی سے کچھ مدد مانگنا یہ بھی تو شرک ہے، ہاں کسی سے مدد مانگنا بھی تو شرک ہے، لیکن اس میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ کہنے لگے دیکھو تم نے کسی سے مدد طلب کرنی ہے تو اس کے اندر 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک حی زندہ ہونا ضروری ہے، دوسرا حاضر ہونا ضروری ہے، اور تیسرا قادر ہونا ضروری ہے۔ میں کسی سے بولوں بھائی شاہ بلیغ الدین مجھے پانی پلاؤ، شاہ بلیغ الدین زندہ بھی ہے، حی زندہ بھی ہے، شاہ بلیغ الدین زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر موجود بھی ہے، اور موجودگی میں میں اس کو بولتا ہوں بھائی پانی پلا، تو وہ پانی لانے کی قدرت بھی رکھتا ہے ہی نہیں تو قدرت، تو یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی نا اس کے اندر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ زندہ بھی ہے، یہ حاضر بھی ہے، لیکن میں اس کو بولوں کہ میرے کو اولاد پیدا کر کے بتا دے، یہ قادر ہے اس چیز پر؟ نہیں قادر۔
قادر ذات وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہو. تو فرمایا جب اللہ کی ذات اس چیز پر قادر ہو تو باقی لوگ تو میرے اور آپ کے سامنے حاضر اور حی کے متفر پورے اترتے ہیں. ان کو ہم کہہ سکتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہماری مدد کر دو، لیکن اصل مدد کے لیے پکار کس کی؟ اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ان ساری باتوں کو پیش کریں اور اللہ کی توحید کی بات کریں. ابھی اللہ کی توحید کی بات تو کر رہے ہیں لیکن لفظ اللہ ان کو نہیں آتا کس طرح کریں. انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسی آگ کا انتظام کرو کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہنے لگے اس میں اس کو ڈالو، فَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ، اس آگ میں اس کو ڈالا جائے اور آگ میں ڈالو اس کو تاکہ وہ بھسم ہو جائے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ وہ معبودوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ معبودین باطلہ کا انکار کر کے ایک حق معبود کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اگر حضرت ابراہیم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے تو دوستوں پہ خلیل کہاں بنتے اللہ کے؟ پھر تو ایسے ڈرامہ رچا دیا جاتا نا. نہیں دوستو، ایسا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اپنی توحید کی دیوانگی، اپنی توحید کا متوالا بنانے کے لیے ایسی اللہ رب العزت نے رغبت ڈال دی تھی کہ اس رغبت میں آ کر انہوں نے آگ میں جلنے کو بھی قبول کر لیا. کہنے لگے اب یہ رغبت میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ محبت میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ چاہت میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. جب محبت اور چاہت کا انہوں نے اپنی زبان سے اظہار کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور زیادہ آزمائش بڑھ گئی. اب انہوں نے آگ ایسی تیار کی کہ جس آگ میں بچنا ناممکن تھا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. ذرا اندازہ کیجیے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کو لے کر چلنے. میرے دوستو یاد رکھیے گا، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس کو لے کر چلنے کے لیے افراد قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے فرزند، ایسی اولاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو جانشینی کا حق ادا کر کے اس کام کو آگے بڑھائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کے دین کے، اللہ کی توحید کے متوالے، اللہ کی توحید کے دیوانے، اللہ رب العزت کی توحید کو لے کر چلنے. دل میں ایک تمنا، ایک چاہت پیدا ہو گئی، اللہ میں تیری توحید کا متوالا. یہ ساری انسانیت تیری توحید کو مٹانے کے دل پہ تلی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے انسان تیری توحید کو مٹانے کے ساتھ ساتھ مجھ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کوئی ایسا فرزند، کوئی ایسی اولاد، کوئی ایسا میرے لیے انتظام فرما دے جو میرا جانشین بن سکے. 87 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں مانگ بیٹھے اللہ پاک سے. اللہ رب العزت نے جناب عطا کر دیا اور اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا اور وہ بیٹا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم کا جانشین بنے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانشین بننے کے لیے جس بیٹے کا اللہ نے انتخاب کیا، لازمی بات ہے پھر وہ بیٹا بھی تو موحد ہونا چاہیے نا. کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، بیٹے کی محبت دل میں آتی ہے. ہاں بیٹے کی محبت دل میں آ رہی ہے. اللہ قادر مطلق اپنی جگہ، لیکن عالم الغیب بھی اللہ اپنی جگہ. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. حضرت ابراہیم سے امتحان لیتے ہیں. کس طرح کا امتحان لیا جاتا ہے کہ بیٹے کو، لخت جگر کو، نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری چلا کر دکھاتے ہیں. کیوں چلاتے ہیں؟ اللہ کی توحید کے متوالے ہیں. یعنی سبق دیا جا رہا ہے جب اللہ کی توحید کا متوالا تمہیں بننا ہے، اللہ کی توحید سے محبت کا ثبوت دینا ہے، اس کی وحدانیت کا گن گانا ہے، تو اس کی محبت میں پھر ثبوت بھی دینا پڑے گا. بغیر ثبوت کے بھائی کچھ نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشات کو پیروں تلے رول کر دکھانا ہے، اپنی آرزو کو پیروں تلے رول کر دکھانا ہے. محمد رسول اللہ کی چاہت پر اپنے آپ کو اطاعت گزاری، فرما برداری میں سر تسلیم خم کر کے دکھانا ہے. یہ ثبوت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ مثالیں کیوں پیش کی جاتی ہیں، بار بار آپ کو سنایا جاتا ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مرتبہ ایسے تو نہیں پا لیا. اب تمہارے سامنے کوئی دوسرا ابراہیم نہیں آئے گا.
اب تمہارے سامنے دوسرا موسیٰ بھی نہیں آئے گا جو تمہارے کو دریا پر چل کر دکھائے۔ اگر کوئی بات کرتے ہیں دریا پر چلنے کی کہ اللہ کا نام لے کے صاحب نے بولا تم پانی میں چلو تو چلے جاؤ گے، اور مولوی صاحب خود پیچھے رہ گئے کیونکہ مولوی صاحب کا عقیدہ کمزور تھا۔ مولوی صاحب کا عقیدہ کمزور نہیں تھا، تم نے دین کے معاملے میں انگلی اٹھانی تھی۔ وہ معجزہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیار رکھنا۔ اب کائنات میں دوبارہ معجزات نہیں آ سکتے۔ وہ معجزہ محبوب کائنات کا تھا کہ جنہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب نہیں ہو سکتے چاند کے 2 ٹکڑے۔ وہ معجزہ محبوب کائنات کا تھا کہ پتھر ہونے اور پتھر کی کمپنیوں نے گواہی دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب نبی کا معجزہ تھا کہ درخت چل کر آیا منبر کے پاس اور درخت نے اپنے آپ کو جھکا کر اشہد انک محمد رسول اللہ کہا۔ وہ معجزے دوبارہ نہیں آئیں گے دوستو۔ اب قیامت تک صرف ایمان اور یقین کی جو بات ہوگی قرآن کے ذریعے ہوگی۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو بار بار پکار کے کہہ رہا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ۔ قیامت تک توحید کو بیان کرنے والے توحید کے متوالے آتے رہیں گے۔ بڑے بڑے آئے توحیدیوں کو مٹانے کے لیے۔ چنگیز خان کا دور کتنا سخت دور تھا، نام سنا ہے نا چنگیز خان کا؟ ہاں، منگولوں، چنگیز خان کی بات کی سارے منگولوں انہی کی تو پیداوار ہے، عیسائی لوگ تھے یہ، اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے پورا فرق۔ تمام مذاہب کو دیکھ لیجیے، ہم مسلمانوں سے نفرت کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ نفرت رکھتے ہیں، اور جو نفرت رکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ محمد کے دین پر بھی انگلیاں اٹھا کر اس کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، چنگیز خان کا دور تھا، چنگیز خان کی انتقال ہوا، اس کا بیٹا آیا، اس کے بیٹے کا نام گائک تھا۔ گائک اپنے کبھی کیا نام شکار پر آتا جاتا تھا، بڑی پروٹوکول کے ساتھ جاتا تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک فقیر منش آدمی تھا جس کا نام شمس الدین، تبریز نہیں بھائی، شمس الدین جنجوا، اس طرح اس کا کچھ نام ذکر کرتے ہیں۔ وہ فقیر آدمی ڈنڈا ہاتھ میں لے کر چنگیز خان کے بیٹے کے قافلے کے سامنے آ کر رک گیا۔ جب وہ قافلے کے سامنے آ کر رکا، منگولوں تھے، اور منگولوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کا انہوں نے سلسلہ بنا رکھا تھا کہ مسلمانوں کا سر کاٹو اور سر کاٹ کے اس کے مینار بنانا شروع کرو۔ ان منگولوں میں جو سب سے اونچا مینار بناتا تھا وہ اس دور کا سپہ سالار بنتا تھا۔ یہ چنگیز خان کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ مسلمانوں سے نفرت تھی، توحیدیوں سے نفرت تھی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ جتنے بھی اللہ کے دین کے متوالے ہوں گے، اللہ کی توحید کے متوالے ہوں گے، محبوب کائنات کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، ان کی مخالفین ضرور اٹھیں گے۔ حضرت ابراہیم سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جناب وہ دیگ نام بتایا میں نے، گائک نام بتایا آپ کو، گائک کے سامنے آ گئے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ شمس الدین فقیر منش آدمی، ہاتھ میں ڈنڈا، سالار سامنے آیا اور اپنا نیزہ ان کے منہ پہ رکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں چنگیز خان کے دور کا پرانا فقیر چلا آ رہا ہوں، میری ان کے والد سے بھی ملاقات ہوتی تھی، آج میں گائک سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں گائک اتنا سخت آدمی ہے، اگر تم نے گائک کی کسی بات کا انکار کیا تو وہ تو تمہارا سر قلم کروا دے گا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ گائک کو پتہ چلا، اس سے بلایا اس کو اور کہا کیا یہ مجھ سے بات کرے گا؟ میں اس سے ایک سوال کروں گا، اگر اس کا جواب اس نے دے دیا تو میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، اپنے کنٹرول کرنے کے بعد مجھے جواب دے دیتا ہے تو میں اس سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے جناب کہا سوال کرو۔ گائک نے ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ میرے یہ کتے کی دم زیادہ بہتر ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ بہتر ہے؟ بڑا خطرناک سوال تھا، توجہ کیجئے گا۔ یہ میرے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے یا تمہارے چہرے پر جو داڑھی زیادہ بہتر ہے؟ شمس الدین جنجوا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر انہوں نے کہا بہت اچھا سوال کیا تم نے، میں تمہارے اس سوال کا جواب تحمل کے ساتھ دوں گا، کلر دو۔ تو شمس الدین جنجوا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتا تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، اگر یہ تمہارا مجھ سے زیادہ وفادار ہے
اپنے مالک سے، اور میں اپنے مالک کے حکم پر یہ ساری چیزیں رکھے ہوئے ہوں، اور میں اپنے مالک کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہوں، اس کی اتباع نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اور تمہارا کتا وفادار ہے، وہ وفاداری نبھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میری اس داڑھی سے بہتر تیرے کتے کے دم ہے، اگر تیرا کتا مجھ سے زیادہ اپنے مالک سے وفادار ہے۔ گائے کے دل پر بات لگی۔ وہ جنجوا رحمۃ اللہ علیہ کی، شمس الدین جنجوا رحمۃ اللہ علیہ کی شکل دیکھ کر کچھ دیر خاموش ہوا، اور خاموش ہونے کے بعد کہتا ہے ان کو میرے خیمے میں بھیج دو۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے خیمے میں گئے تو اس نے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بات کرو تم مجھ سے، کیا کہنے کے لیے آئے، کچھ مال و متاع چاہیے تم کو؟ تو شمس الدین جنجوا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے تم سے، میں فقیر آدمی ہوں، کچھ مال و متاع نہیں چاہیے، میں نے تمہارے سامنے توحید کی دعوت اور پیغام دینا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ گائے کی ہکا بکا ہو کر نہیں کیا، کچھ دیر توقف کرنے کے بعد کہتا ہے اے فقیر، تیری اس بات نے جو تو نے باہر کہی تھی، اس بات نے میرے دل کو اتنی زور سے مارا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو جس مالک کا وفادار ہے اس مالک کے ساتھ تو حق کے حکم و عدولی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ تو بات کر اپنی، میرے دل کی دنیا ویسے ہی تیری اس سوال کے جواب میں تبدیل ہو گئی ہے، تو بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ان کی شریعت کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس نے کہا میں تیری بات سے اپنی دنیا کی دل کی دنیا تو بدل چکا ہوں، اور آج تیرے اس پیغام سے میں اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہوں، لیکن پہلے میں تجھ سے ایک شرط رکھتا ہوں، مجھے کچھ وقت دے دے کہ میرے اس وقت جتنے بھی منگول ہیں، یہ منگول مسلمانوں سے انتہائی دشمنی رکھتے ہیں، یہ اگر سنیں گے تو یہ مجھے بھی مار دیں گے، میں ان کا ذہن بناتا ہوں، میں تمہیں کچھ وقت دے رہا ہوں، میں تمہیں خود اپنے دربار میں دوبارہ بلاؤں گا، ابھی تم جاؤ، یہ کام، یہ فرائض، یہ ذمہ داری تم نے پوری کرنی ہے توحید کی، لیکن میں اپنے لوگوں کا پہلے ذہن بنا لوں، اس میں سال لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، مجھے وقت دے دو، میں خود تم کو بلاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، پتہ نہیں چلا، شمس الدین جنجوا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی جانشین دے دے جو میرے اس کام کو، اس ذمہ داری کو آگے پہنچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل مانگا تھا، میں نے تجھ کو مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بھی توحید کا متوالا بنایا ہے۔ بیٹا، چنگیز خان کے بیٹے گائک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے کو سال لگے، 6 مہینے لگے، میں اپنے لوگوں کی ذہن سازی کر لوں، اس کے بعد تم کو خود بلاؤں گا۔ وقت اچھا خاصا گزر گیا، میں بستر مرگ پر ہوں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پورے پائے تکمیل تک تو نے پہنچانا ہے۔ وہ گائک کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، باپ سے وعدہ کر لیا، اور اس اثنا میں باپ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے جب وقت پورا ہوا، جو سے سویم وغیرہ ہوا، جو بھی ہوا، اس نے اپنا شوق پورا کیا۔ شوق پورا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو بیچارے فقیر فقراء ہوتے ہیں ان سے کہا میں تو اپنے باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے بس میں منگولوں کے پاس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے تمہیں مار دیں گے؟ انہوں نے کہا میں مرنے کے لیے تو پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ میں مرنے کے لیے تو پیدا ہوا، اگر میری زندگی محمد الرسول اللہ کے دین پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھایا تھا، آج میرے باپ نے میرے ذمے یہ کام رکھا، یہ مشن میں آگے پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس مشن میں مجھے موت آ جائے تو یہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ وہ چلا گیا گائک کے پاس، گائک سے مطالبہ کیا، جتنے دن گزرے گائک نے آخرکار اس کو بلایا، پوچھا کون؟ کہنے لگے شمس الدین کا بیٹا، ہاں تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے بلایا، جب دربار میں اسے خیمے میں آیا تو دیکھا ایک فقیر منش، کمزور، انتہائی نحیف نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ کہلے بولو کیسے آئے؟ کہلے میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو کہنے لگے بولو۔ میں نے ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا، سارے لوگوں کا ذہن بنا لیا ہے، لیکن میرا سپہ سالار وہ نہیں مان رہا۔ اگر تم اس سے مل کر اس کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھو تو ٹھیک ہے، میں سارے قافلے کے ساتھ مان لانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس نے جب سپہ سالار سے بات کی تو پتہ ہے سپہ سالار نے کیا کہا؟
کہ بھائی تم کوئی دلیل دو. اس نے بولا میں فقیر ہوں, کیا دلیل دوں؟ تو اس نے کہا میں تم سے دلیل مانگتا ہوں, اور دلیل طاقت کی بنیاد پر میں سپہ سالار بنا ہوا ہوں, میرے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرو, میرے سامنے قوت و طاقت کا مظاہرہ کرو. بدماش لوگ تھے, ڈاکو لوگ تھے, بولے تو آپ لوگوں کے سامنے ساری تاریخ واقع بتا دی. ان ساری قوتوں کے معاملے میں وہ اتنے حاوی ہو چکے تھے, لوگوں کے اوپر اتنے زور آور ہو چکے تھے, بس وہ طاقت کو سب کچھ سمجھتے تھے. اب وہ پریشان, گائب نے بولا کہ سپہ سالار کو تو کہاں ہوگی, کمزور فقیر کہاں؟ تو اس نے بولا چلو میں نہیں, میرا ایک سپاہی اس سے لڑ گیا. میدان لگا, میدان سجا, اور جناب شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا میدان میں آیا, اس کے ساتھ طاقت آزمانے کے لیے. اللہ توکل, اس نے اللہ سے دعا کی, اور دعا کر کے جب اس کے سپاہی کے سامنے آیا تو سب نے دیکھا, سپاہی قریب آیا, اس نے اپنا بائیں ہاتھ اوپر کیا, وہ سپاہی اس ہاتھ پر جناب اوپر ہوا اور زمین پر سب ہکا بکا ہو کر رہ گئے. سپہ سالار نے بولا تمہارے یہ ہوگا, یہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. پھر دوبارہ کیا گیا, دوبارہ جناب اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا, اس ہاتھ پر جناب اس کا سپاہی اور زمین پر چپ. تیسری مرتبہ دوبارہ اس نے کہا ہمیں آنکھوں کا دھوکہ ہے, تو اس نے کہا کہ تم آ کر قوت آزمائی کر لو. جب قوت آزمائی سپہ سالار نے کی, زمین پر سپہ سالار گرا. سپہ سالار کا زمین پہ گرتے ہی اٹھا نہیں, بلکہ اپنی زبان سے زور سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے دوستوں, توحید کے متوالے جب اللہ کے دین کی توحید اور محمد رسول اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ایمانی قوت کا مشاہدہ ایسے کافروں کے سامنے کرواتا ہے. آج مجھے اور آپ کو اللہ کی توحید کے ساتھ اور محمد رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنے کے لیے ایک بار پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقوں اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے دوستو, اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. آسمین حجاج وہاں روانہ ہو چکے ہیں, میں اور آپ حج نہیں کر سکتے. اس مرتبہ تو ہمیں حج نہیں ملے گا, حج کا مقام ایک ہی ہے. وقوف عرفہ ہم نہیں کر سکتے, وقوف عرفہ کے لیے مقام میدان عرفات ہے. مزدلفہ میں قیام ہم نہیں کر سکتے, وہ وہیں پر ہے مزدلفہ کے مقام پر قیام. مینا جا کر کنکریاں مارنا اسی مقام پر ہوگا. تو میرے دوستو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ ہے نا. فرمایا آزمین حجاج کے مشابہت کچھ نہ کسی طریقے اختیار کرو گے. چاند دکھنے والا ہے, 10 راتیں تم کو دی جا رہی ہیں, ان 10 راتوں میں آزمین حجاج کی طرح تم بھی ان کے عمل کو اپنے اندر اپنا دو. پوچھا کیا کہ مستحب عمل کرو گے بڑا اجر پاؤ گے, نہیں کرو گے کوئی تمہارے اوپر گرفت نہیں ہے. چاند دکھتے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹنا روک, نہیں کاٹنا. اب 10 تاریخ کو قربانی کا جانور کاٹنا ہے. آزمین حجاج وہاں پہ عبادت پہ لگے ہوئے, تم بھی عبادت کر سکتے ہو. 10 رات بڑی فضیلت والی ہے. چاند دیکھو, دوسرے دن سے روزے رکھنا شروع کر دو, 9 روزے رکھ لو. ہمت ہے, قوت ہے, طاقت ہے. ایک ایک روزے کی فضیلت رمضان کے روزے کی برابر اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق دی. ان 10 راتوں کی فضیلت فرمایا ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر کے مقابلے میں. ہر رات میں لیلۃ القدر کے مقابلے میں 10 راتیں مل رہی ہیں. اللہ کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانور تلاش کرو گے. ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں جانور تلاش کرنے میں جو محنت لگے گی وہ محنت بھی تمہارے لیے عبادت, وہ جانور کی خدمت بھی عبادت, اور جانور کی خدمت کے ساتھ ساتھ جتنے اس کے بال ہیں اس کے برابر تمہارے لیے اجر مل دیا جاتا ہے. یہ ہے توحیدیوں کی محبت کا ثبوت, اور یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت اور طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے تابع بنا لینا. میرے محترم دوستو, اب ان ساری چیزوں کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. جو روزہ رکھنا چاہے 9 روزے رکھنے کا حکم ہے. عید کے دن 2 دن, دوسرے دن, تیسرے دن روزہ رکھنا حرام. اللہ میزبانی کرے گا, ہم مہمان نواز, ہم مہمان بنیں گے. اللہ ہمارے کو توفیق دے گا, ہم قربان کی تیاری کریں گے. میرے محترم دوستو, اس قصہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اگلے جمعے کو باقی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی, لیکن چاند دکھنے والا ہے. آپ 25 تاریخ ہے تو انشاءاللہ الذین بندر جس کو چاند دکھے گا تو تیاری کریں. جن کو روزہ رکھنا ہو روزہ رکھیں, جن کو قربانی کرنی ہو قربانی کا جانور تیار کریں, قربانی کے جانور کی خدمت کریں. ان جانوروں کو یہ بات یاد رکھیے گا, ناراض نہ ہوئیے گا, میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جانور چاہے بکرا, بکری, دمبا, بھیڑ, گائے, اونٹ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
ان کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ میرے دوستوں، ان کی خدمت، ان کا احترام اور ان کی خدمت کے ساتھ ان کو کھلانا پلانا، یہ ہر مومن کے لیے جو ہے نا برکت اور فضیلت کا سبب ہے۔ ان جانوروں کو برا بھلا کہنا یا ان کے لیے کسی قسم کا کوئی برا معاملہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ایمان سے دور کرنے کے مترادف بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں قربانی کے جذبے سے ان جانوروں کی خدمت کھلائی پلائی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مراد جتنا اچھا جانور لے کر کھلائی پلائی کریں گے، اس کے لیے جتنا کھلائی پلائی پر خرچہ ہوگا، اللہ اس کی احمد مجھے اور آپ کو 10 گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ وہ